बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। एक मुल्की और 3 बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं आपके पास हूं। हाँ, कानून का अंधा होना तो हमने सुना था, लेकिन कानून का इस कदर नंगा होना अगर आपने देखना तो उसके लिए आपको डेफिनेटली पाकिस्तान का विज़िट करना होगा। जिस तरीके से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गेम सेट की गई है, फील्डिंग सेट की गई, और जिस तरीके से आज अदालत ने इंसाफ की और कानून की धज्जियाँ हमने अपने सामने उठते हुए देखी। उन अफराद के भी केस सुन लिए गए जिनकी उम्र भी उस उम्र के अंदर नहीं आई थी, यानी बच्चों को भी सज़ा मिली आज, और ऐसे अफराद भी शामिल थे जो उस जगह पर मौजूद भी नहीं थे। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 8 से 10 अगस्त के अंदर अंदर आपको हर हाल में फैसले सुनाने। इसकी तफसील बताऊंगा, हैरान हो जाएंगे आप, ट्रस्ट में हैरान हो जाएंगे। उधर नरेंद्र मोदी साहब की अमेरिका के खिलाफ बारीक गेम वो पकड़ी गई है। पहुंचा सर किसके पास है? ज़ेलेंस्की के पास पहुंचा है। और मुल्क के अंदर मैकडोनल्ड, कोका कोला, जो जो अमरीकी मसनूआत हैं उसके हवाले से क्या करने जा रहा है वो भी मैंने आपको बताना है जी। हाँ, खुद नहीं बोल रहा मुँह से, कतन नहीं बोल रहा, लेकिन हरकतें क्या हैं वो मैंने आपको बताने वाला कोई और नहीं, सोर्स रॉयटर्स है। रॉयटर्स की डिस्कवरी है, फ्रांस ने गज़ा से मुतल्लिक एक बड़ी ही ज़बरदस्त सूदमंद ऑप्शन दिया है, और वो सजेशन मानी खेज़ है फ्रांस की तरफ से इस मौके पर, और उस पर इम्प्लीमेंट किया भी जा सकता है कि वो गज़ा जिससे मुतालिक इसराइल ये कह रहा है कि हमने इस पर मुकम्मल कब्ज़ा करना ही करना है। चाहे इसके अल्फाज उसके ये हैं कि गज़ा में ना इसराइल की अथॉरिटी होगी, ना हमास की अथॉरिटी होगी, ना फ़लस्तीन की अथॉरिटी होगी, एक तीसरी अथॉरिटी होगी जो गज़ा पर कब्ज़ा करेगी, और उसका वज़ीर कहता है फिर उसके बाद हम इमिग्रेशन का काम शुरू करेंगे। बहरहाल चीज़ें एक के बाद एक अहम है। सबसे पहले मैं ज़रा पाकिस्तान से जिक्र करूँ, मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि ये नाइंसाफ़ियाँ हम फ़लस्तीन, नाइंसाफ़ियाँ हम ईरान, नाइंसाफ़ियाँ हम इराक़, नाइंसाफ़ियाँ मुस्लिम उम्मा के अंदर देख रहे हैं, जो जो दुनिया कर रही है, ज़रा थोड़ी अपनी नाइंसाफ़ियों को भी थोड़ी थोड़ी नज़र देखें ना। ये ना हो कि हम बहुत कुछ कर चुके हों और नज़र हमारी दुनिया के ऊपर हो। साल 9 मई के 2 मुकदमात का फ़ैसला हुआ आज, अब तक खबर पहुंची, उसकी थोड़ी तफसील मैं आपको बताता हूँ। और PTI के कुछ रहनुमाओं को सज़ा मिल गई, और कुछ जो आम थे, कोई इतने नॉमिनेटेड नहीं थे, लेकिन उनको बरी भी कर दिया गया। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब को आज बरी किया गया 2 केसेस के अंदर। अभी उनका कई और केसेस भी हैं, अभी उन्होंने उन सब के ऊपर वगैरह तकरीबन 35 के करीब उनके ऊपर केसेस है। बहरहाल उमर चीमा जब साबिक गवर्नर साहब है, उनको 10 साल कैद अदालत ने दी है जी, और एजाज चौधरी साहब को 10 साल कैद दी गई है, महमूद रशीद साहब को 10 साल कैद हुई है, यास्मीन आपा को 10 साल कैद हुई है जी, और इसके अलावा आलिया हमज़ा और दीगर जो आयशा भुट्टा, इन तमाम को, आयशा भुट्टा को भी 10 साल कैद हुई है। ये चीज़ें इस वक्त है, कुछ को 5 साल कैद भी हुई है। अच्छा, ये कैद हुई, इसका तो एज़ पर एक्सपेक्टेड हमें पता भी था कि ये फ़ैसला आना है, क्योंकि ये 2 पैटर्न चल रहे थे ना। सबसे पहले ऐवानों से, जी हाँ, जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है जहाँ मौजूद कौमी असम्बली, उससे अपोजिशन की आवाज़ को ख़त्म किया गया उमर अयूब साहब की शक्ल में। उसके बाद ऐवान बाला से शिबली फराज साहब की शक्ल में अपोजिशन की आवाज़ को ख़त्म किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब से अहमद खान बच्चर साहब की शक्ल में अपोजिशन लीडर की आवाज़ को ख़त्म किया गया। लेकिन अब दूसरी कॉल की डेट है ना सर, 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त है, और वो ग्राउंड्स पे है। बहुत तगड़े फुट स्टेप्स थे आलिया हमज़ा के, जिस तरीके से वो पंजाब में जा रही है, पंजाब की ऑर्गेनाइज़र है, जो बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने अभी 5 अगस्त को कैरी किया, उस इमरान खान साहब की उस कॉल को, जिस हिसाब से उन्होंने पीक पे लेके जाना था उसको कवर किया। लेकिन आलिया हमज़ा वगैरह इन सब का फिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब कम से कम ये तो होगा, इनकी ज़मानतें भी हो जाएंगी, इरादारी ज़मानत भी होगी, ये हो जाएगा हाई कोर्ट्स वगैरह के अंदर से, जो कुछ भी होगा देखते हैं वहाँ क्या होता है। लेकिन बहरहाल अब ये होगा। लेकिन उस वक्त तक 14 अगस्त आपको पता 2 दिन बाद सर पर खड़ी है, 2 दिन तक 14 अगस्त की वो पीक नहीं बना पाएगी। अब आवाम ने अपने हाथ अपने कहीं जो कुछ करना है 14 अगस्त को, PTI के झंडे लहरा दें, सड़कें ब्लॉक कर दें, जो कुछ भी कर दें, ये आवाम अपने तय करेगी। लेकिन मैंने बोला कि तमाशा जो बर्पा हुआ, ज़रा वो तमाशा ज़रा सुने तो आप हैरान रह जाएंगे जी। 9 मई की जो सज़ाएँ दी गई हैं, इस्लामाबाद में मौजूद थे जी इमरान खान साहब के एक गनमैन हाफिज़ अरशद साहब। 9 मई को सबको पता है इमरान खान साहब इस्लामाबाद में थे, जहाँ से उनको अदालत से गिरफ्तार करके लेके जाया गया। इमरान खान साहब के गार्ड थे हाफिज़ अरशद साहब, उनको थाना शादमान में गाड़ी जलाने के केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। जो बंदा लाहौर में भी नहीं, उसको इस्लामाबाद में थानेदार ने गवाही दी कि मैंने इसको लाहौर में देखा है, हालांकि वो इमरान खान साहब के साथ लाहौर में था और इस्लामाबाद में ये 9 मई के वाक़े में था। ये कैसे गाड़ी चला सकता? लेकिन बहरहाल मैंने बोला कि अगर इंसाफ को नंगा देखना तो तब भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो नज़र आ जाएगा जी। अच्छा, इस और ये अब 9 मई के वीडियोज़ पे देखें, स्क्रीन पर है कि ये बंदा उधर मौजूद है,
ٹھیک ہے جی. اچھا اور سنیں جی, 9 مئی لاہور کے 2 کیسز میں اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ, یاسمین راشد کو 10 سال کی قید ہوئی, صنم جاوید صاحبہ کو 5 اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو 5 سال قید ہوئی. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی دیکھ لیں سر, تحریک انصاف کیسز کی حقیقت یہ ہے کہ ایک 16 سالہ بچہ ہے بلال بشیر, 16 سالہ بچہ, یعنی یہ جج دہشت گردی کا اس کے کیس بھی نہیں سن سکتا, مجاز ہی نہیں ہے, بچوں کی عدالت دوسری ہوتی ہے جی. 16 سال کا بچہ بلال بشیر, اس کو 9 مئی مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے, جبکہ قانون کے مطابق جج صاحب اس کا کیس سن ہی نہیں سکتے. تو سر اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں انصاف میں اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں, لیکن بہرحال یہ پاکستان ہے, یہاں دیکھا جا سکتا ہے. اب چیک کرتے ہیں کہ جی یہ ٹاپ ٹیئر کی جو قیادت ہے جس کو سزا ہوئی ہے, اب یہ راہداری ضمانت لیں گے اور راہداری زمانے کے بعد ہائی کورٹس پہ اپلائی کریں گے, کیونکہ عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, وہ کہتی ہے کہ جب تک میری عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے میں ضمانت نہیں دے سکتی. اور لیٹس سی, دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یاسمین راشد صاحبہ سے متعلق سن کے بڑا دکھ ہوا, کیونکہ ان کی ویڈیو میں نے خود بھی دیکھی ہے جس میں کہتے ہیں اندر نہیں جانا, لیکن تھانہ شادمان میں آگ لگانے میں یاسمین راشد صاحبہ کا نام ڈالا گیا ہے. چیس کے میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں وہ تھانہ شادمان کے دودھ میں بھی موجود رہی تھی. لیکن بہرحال باقی پرچے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں نا. ایک پرچہ ان کا لبرٹی میں ہے, ایک پرچہ ان لبرٹی میں عسکری بینک کو, عسکری بلڈنگ ٹاور کو آگ لگانے میں, ایک پرچہ ان کے اوپر شادمان میں. یہ ساری لوکیشن مختلف ہیں, یہ ساری مختلف لوکیشن, لیکن بہرحال ان کو یہ سزا دے دی گئی. اچھا میں ہوں دیگر خبروں میں پاکستان سے ریلیٹڈ. سر پاکستان سے ریلیٹڈ کیا, انٹرنیشنلی ہے اب یہ خبر. آپ کو پتہ کل بھارت کے جو ایئر چیف صاحب تھے انہوں نے 3 مہینے بعد ان کو ہوش آئی کہ انہوں نے پاکستان کے 5 جیٹ طیارے اور ایک بڑا جسے کہتے ہیں کارگو طیارہ فوج کا, اس کو تباہ کیا. ساری دنیا حیران ہو گئی, ساری دنیا حیران ہو کہ بھائی 90 دن بعد اس بندے کو خیال ہے کہ پاکستان کے نقصان سے متعلق بتانا ہے. خیر اس میں ہمارے آرمی چیف کا بھی خطاب آ گیا, اس میں خواجہ آصف صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جناب ریئل ٹائم پہ ذرا چیک کر لیتے ہیں, آپ اپنی انوینٹری کر دیں, ہم اپنی انوینٹری کر دیتے ہیں, پتہ چل جائے گا کس کا کتنا نقصان ہوا ہے. بہرحال بھارت کے اندر سے آوازیں بڑی تگڑی اٹھ رہی, پورا میڈیا بھرا ہوا ہے. اور بھارت کے نا ایک بہت بڑے ڈیفینس انالسٹ ہیں پراوین سوانے, اچھا وہ میڈیا کے پاس آئے اور انہوں نے ان کی اسٹوری کے مطابق دا ایئر چیف کلیمز اباؤٹ ڈاؤننگ پاکستانی پلینز میڈ وداؤٹ ایویڈنس. ان کا کلیم ہے بغیر کسی ثبوت کے. اب یہ انڈیا کے اندر انڈیا کا سب سے ٹاپ کا ڈیفینس انالسٹ کیا تھا, اور یہ سابق فوجی افسر بھی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے, بلکہ انٹیلیجنس افسر ہے سابق. یہ کہہ رہے ہیں وداؤٹ ایویڈنس کوڈ کریٹ کمانڈ ایشوز ود ان دا ایئر فورس. یعنی ہمارا جو ایئر چیف ہے اس کا دماغ ہی پاگل ہو چکا ہوا, اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے, یہ کمانڈ ایشوز تک آ سکتے ہیں. یعنی ان کے مطابق ایئر چیف کو تبدیل ہو جانا چاہیے کہ 90 دن بعد بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پہ الزام دے رہا ہے. ایز اٹ از پرسنل آر فلی اویئر آف وٹ ایکچولی ہیپنڈ. اور اگر آپ اس کی ذاتی رائے دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا. پاکستان نے 6 جہاز گرائے تھے, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بتایا, جس کو جے شنکر صاحب نے بھی بتایا, جس کو مختلف مقامات پر بھارت کے آرمی چیف صاحب بھی تسلیم کر چکے کہ جی ہاں یہ سب نقصان ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہاں یہ پوزیشن اس وقت ہے جو بھارت کے اندر میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. کچھ اور خبریں ریلیٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ. اس میں جی ولادیمیر زیلنسکی صاحب بڑے ہوپ فل ہیں جی, اور یوکرین کے کہ جمعے کو جو میری ملاقات ہو رہی ہے, جمعے کے جو پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات ہو رہی ہے الاسکا کے اندر, اس میں یوکرین کے اندر کسی قسم کا پیس آ جائے گا. انہوں نے کہا دا مومنٹ ہیز کم وین دیر از اے ریئل چانس ٹو اچیو پیس. اوکے, لیکن ایک اور بات بھی بولی انہوں نے کہا میری نریندر مودی سے بات ہوئی ہے. اچھا, نریندر مودی کی زیلنسکی سے بات ہونا غیر معمولی چیز ہے, کیونکہ نریندر مودی تیل خرید کے, روس سے تیل سستے داموں خرید کے روس کو ڈالر دے رہا ہے, وہ ڈالر یوکرین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ نریندر مودی کو اس وقت سمجھ کچھ نہیں آ رہی, خود خاموش ہے. لیکن ہاں اس کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت ڈوول, وہ پہنچ گئے رشیا پیوٹن صاحب کے پاس. پیوٹن صاحب نے ان کو منہ نہیں لگایا, انہوں نے کہا میں نہیں آتا. خود وہ جا رہے ہیں چین ایس سی او کے اجلاس کے اندر, وہاں سے کیا جواب ہونا یہ بھی ہے. تو میرے خیال ہے کہ وہ چانکیاں کی ذہنیت ہے نا کہ میں اپنے مخالف کے دوست کے پاس چلا جاؤں, شاید میری کوئی بات بن جائے. تو زیلنسکی بتاتے ہیں, انڈیا نے نہیں بتایا, زیلنسکی بتاتے ہیں کہ میری آج a long conversation with the Prime Minister of India, Narendra Modi. We discussed in detail all important issues, both of bilateral cooperation of the diplomatic situation in general.
تمام اہم امور اور مجموعی طور پر سفارتی صورتحال پر تفصیلی بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے روس پر پابندیوں کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی ہے. نریندر مودی اور زیلنسکی کی بات ہو رہی ہے. میں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ روسی توانائی کے وسائل خاص طور پر تیل کی برآمدات کو محدود کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی صلاحیت اور اس کی جنگ رکھنے کی مالی سکت کو کم کیا جا سکے. یہ ہے جی. یعنی مودی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ شاید زیلنسکی صاحب کو سفارش کرے. زیلنسکی وہ جس کو ماشاءاللہ وائٹ ہاؤس میں اچھا خاصا ذلیل کر چکے, وہ روز یہ کہہ کے بیان دے رہے کہ پلیز ٹرمپ اور پیوٹن مل کے کوئی ایسی بات نہ کر لینا یوکرین کے فیصلے میں مجھے بھی بیچ کے اندر شامل کریں. لیکن باریک گیم جو ڈالی ہوئی ہے نریندر مودی نے تو وہ سن لے جی. ٹرمپ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر, اب یہ رائٹرز بتا رہا ہے جی, ٹرمپ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کرنے کے بعد بھارت میں میکڈونلڈس, کوکا کولا, امیزون اور ایپل جیسے امریکی برانڈز کے بائیکاٹ کی آوازیں بڑھ رہی ہیں. اور یہ کوئی اور نہیں, وزیر اعظم مودی کے حامی یعنی بی جے پی کی جماعت اور کاروباری رہنما عوام پر یہ زور دے رہے ہیں کہ بھارتی مصنوعات خریدیں, اور اس مہم کا موازنہ جنوبی کوریا کے عالمی برانڈز میں کامیابی سے کر رہے ہیں. اگرچہ فروخت پہ وہ کہتے ہیں, رائٹر کہتے ہیں کسی قسم کی کمی نہیں آئی امریکی مصنوعات کی. ادھر مگر ریلیاں, سوشل میڈیا مہمات اور واٹس ایپ پر مقامات متبادلات کی فہرستیں تیزی سے پھیل رہی ہیں. تو ساتھ ساتھ وہ باریک کام بھی ڈال رہے ہیں. مودی صاحب کو پتا, آپ کو پتا, ان کی حالت یہی ہے, وہ کبھی ان چیزوں سے باز تو آئے نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ چیز چل رہی ہے جی. اچھا جی, ایک تو یہ خبر تھی. دوسری خبر میں نے آپ کو غزہ سے متعلق بتانی تھی. وہاں نا فرانس جس نے اعلان کیا کہ میں سپٹمبر کے مہینے میں یونائٹڈ نیشن کے جنرل کونسل کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لوں گا. میکرون نے ایک سجیشن دیا ہے, ڈیوڈ میکرون نے, اور ان سجیشن کے مطابق ڈیوڈ میکرون کہتے ہیں اسرائیل گورنمنٹ شوڈ سٹاپ دس وار ناؤ ود اے پرماننٹ سیز فائر. اسرائیل کی حکومت کو یہ پرماننٹ سیز فائر کرنا چاہیے. انہوں نے پرپوز کیا فارمنگ این انٹرنیشنل کولیشن ود دا یونائٹڈ نیشن مینڈیٹ ٹو فائٹ ٹیررزم اینڈ اسٹیبلائز غزہ. وہ کہتے ہیں اقوام متحدہ کی فورسز آئیں اور اس علاقے کو اسٹیبلائز کیا جائے, اسرائیل کو دور کیا جائے, کیونکہ اسرائیل کی نیت اس حوالے سے درست نہیں ہے. لیٹس سی, اللہ کرے سینکٹی پرویل ہو اور چیزیں اپنی بہتری کی طرف جائیں. لیکن بہرحال کم از کم میں یہ جانتا ہوں مسلم امہ سے زیادہ یورپی دنیا اور امریکہ میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. اور مجھے اس سے خوشی ہے کہ جہاں امہ کا ایمان نہیں جاگا تو وہاں غیر مسلموں کی انسانیت ضرور جاگی ہوئی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.